کلپ نمبر 617۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 سے 20 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ ترجمہ: اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے اعمال راخ کی طرح ہوں گے، جس پر آندھی کے دن میں تیز طوفان آ جائے تو وہ اپنی کمائیوں میں سے کسی شے پر بھی قادر نہ رہے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے اعمال کا حال۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کفار کے مختلف عذابات کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کافروں کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں کوئی نفع حاصل نہ کر سکیں گے، اور اس وقت ان کا نقصان مکمل طور پر ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے گمان میں جو بھی نیک اعمال کیے ہوں گے، جیسے محتاجوں کی امداد کرنا، صلہ رحمی کرنا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسافروں کی معاونت کرنا اور بیماروں کی خبر گیری کرنا وغیرہ، وہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں باطل ہو جائیں گے، اور یہی مکمل نقصان ہے۔ اس آیت میں کفار کے اعمال کی جو مثال بیان کی گئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح تیز آندھی راخ کو اڑا کر لے جاتی ہے اور اس راخ کے اجزاء اس طرح منتشر ہو جاتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر، نشان اور خبر باقی نہیں رہتی، اسی طرح کافروں کے تمام اعمال کو ان کے کفر نے باطل کر دیا، اور ان اعمال کو اس طرح ضائع کر دیا کہ ان کی کوئی خبر اور نشان باقی نہ رہا۔ کافر کے نیک اعمال آخرت میں اسے فائدہ نہ دیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آخرت میں وہی نیک اعمال فائدہ دیں گے جو ایمان لانے کے بعد کیے گئے ہوں گے، اور جو نیک اعمال حالت کفر میں کیے گئے ہوں گے، اور نیک اعمال کرنے والا حالت کفر میں ہی مرا ہوگا تو اسے ان نیک اعمال کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہوگا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ ترجمہ: اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقعت بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس مومن کو دنیا میں کوئی نیکی دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ظلم نہیں کرے گا، اسے آخرت میں بھی جزا دی جائے گی، اور رہا کافر تو اس نے دنیا میں جو اللہ عز و جل کے لیے نیکیاں کی ہیں ان کا اجر اسے دنیا میں دے دیا جائے گا، اور جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ ترجمہ: کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، وہ اگر چاہے تو اے لوگو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔ الم ترا، کیا تو نے نہ دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو باطل اور بیکار پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ان کی پیدائش میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ان یشاء یذہبکم، وہ اگر چاہے تو اے لوگو تمہیں لے جائے، یعنی جو آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ ایک قوم کو فنا کر دینے کے بعد نئی مخلوق پیدا کرنے پر بدرجائے اولا قادر ہے، کیونکہ جو کسی سخت اور مشکل چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہو وہ سہل اور آسان چیز پیدا کرنے پر بدرجائے اولا قادر ہوگا، اور یہ ظاہری سمجھانے کے اعتبار سے کلام ہے، ورنہ اللہ عز و جل کے لیے ابتداء و اعادہ سب برابر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اس آیت میں کفار مکہ سے خطاب ہے کہ اے کافروں کے گروہ،
میں تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ اور مخلوق پیدا کر دوں گا جو میری فرما بردار اور اطاعت گزار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی پر فوراً سزا نہیں دیتا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صبر کے کمال پر دلالت کرتی ہے کہ وہ گناہ گاروں کی جلد پکڑ نہیں فرماتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں جو اذیت ناک بات سنے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ صابر ہو۔ اس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے اور اس کے لیے بیٹا ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں مہلت دیے رکھتا ہے اور انہیں روزی دیتا رہتا ہے۔ پھر عذاب کے مؤخر ہونے میں یہ حکمت بھی ہے کہ گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور باطل دلیل پر اصرار کرنے والا اسے چھوڑ دے۔ اس لیے ہر عقل مند کو چاہیے کہ وہ جلد عذاب نہ ہونے کو غنیمت سمجھتے ہوئے کفر اور گناہوں سے فوراً توبہ کر لے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، کیونکہ وہ قہر، کبریائی اور جلالت والا ہے۔ وما ذالک، اور یہ نہیں، ارشاد فرمایا کہ یہ یعنی نئی مخلوق لانا اللہ عز و جل کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ جو سارے جہان کو فنا کرنے اور ایجاد کرنے پر قادر ہے، اس کے لیے مخصوص لوگوں کو فنا کرنا اور پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔